میں اپنی کئی تفتیشی کہانیوں میں بتا چکا ہوں کہ ہمارے زمانے میں قتل کی وارداتیں بہت کم ہوا کرتی تھی۔ یہ حال نہیں تھا کہ جو آج کل پاکستان میں ہے۔ دن دہاڑے قتل، ڈکیتیاں، پورے پورے کنبے کا قتل، سیاسی قتل، غرض تھانوں میں وارداتوں کے انبار لگ رہے ہیں۔ پھر ان حالات میں پولیس کی کارگزاری ایسی ہی ہوگی جیسی نظر آ رہی ہے۔ ہمارے وقتوں میں وارداتیں کم ہونے کی وجہ سے کسی کیس کی تفتیش کے لیے خاصا وقت ملتا تھا۔ انگریزوں کے دور میں قتل، ڈکیتی وغیرہ کو سنگین وارداتیں سمجھا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ پولیس کی مشینری آندھی طوفان کی طرح حرکت میں آ جاتی تھی۔ انگریز افسر تفتیشی افسر پر آسیب کی طرح سوار رہتے تھے اور روزمرہ ڈائری چیک کرتے تھے۔ مختصر یہ کہ انگریز اپنے بنائے ہوئے قانون پر خود بھی سختی سے عمل کرتے تھے اور دوسروں سے بھی کراتے تھے۔ جو کہانی میں آپ کو سنانے لگا ہوں اس کا تعلق ہندوستانی پنجاب سے ہے۔ ان دنوں میں شہزر کے مضافاتی علاقے کے تھانے میں تعینات تھا۔ میرے تھانے کے زیر اثر خاصا وسیع علاقہ تھا۔ یہاں ہندو سکھ اور مسلمانوں کی ملی جلی آبادی تھی۔ ان علاقوں میں چھوٹے موٹے جرائم تو ہوتے ہی رہتے تھے، لیکن ڈکیتی یا قتل جیسی سنگین واردات پچھلے 1.5 سال سے نہیں ہوئی تھی۔ اس لحاظ سے یہ پرسکون تھانہ تھا۔ پھر قتل کی واردات آ گئی۔ نزدیکی گاؤں سے 3 دیہاتی تھانے میں یہ اطلاع لے کر آئے کہ ان کے گاؤں کے قریب کھیتوں میں ایک آدمی کی لاش پڑی ہے۔ تفصیل پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ مرنے والے کی شناخت ہو گئی ہے اور وہ اسی گاؤں کا رہنے والا ہے۔ اس کا نام جوہر علی بتایا گیا، یعنی مرنے والا مسلمان تھا۔ اصولاً اس واردات کی اطلاع لے کر نمبردار کو خود آنا چاہیے تھا، یہ اس کے فرائض میں شامل تھا۔ میں اس گاؤں کے نمبردار کو اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ ہندو تھا اور اس کا نام تلجا رام تھا۔ بہت نیک نام اور فرض شناس انسان تھا۔ اس میں تعصب نام کو بھی نہیں تھا۔ سب مذاہب کے لوگوں سے برابری کا سلوک کرتا تھا۔ میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تلجا رام خود کیوں نہیں آیا؟ اس کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ نمبردار کو بخار چڑھا ہوا ہے اور وہ لاش کی حفاظت کے لیے وہیں موجود ہے۔ بہرحال میں ضروری تیاری کر کے اور 2 کانسٹیبلوں اور ایک ہیڈ کانسٹیبل کو ساتھ لے کر چل پڑا۔ لاش کے آس پاس دیہاتیوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا تھا۔ تلجا رام مجھے دیکھتے ہی بڑی تیزی سے آگے آیا اور دونوں ہاتھ جوڑ کر ماتھے تک لے جا کر پرنام کیا۔ میں اس سے تفصیلات پوچھنے لگا۔ اچانک ایک طرف سے ایک عورت کے بلند آواز سے رونے اور بین کرنے کی آواز آنے لگی۔ میں نے اس طرف دیکھا۔ ایک پختہ عمر کی عورت اپنے سینے پر 2 ہتھڑ مار رہی تھی اور لاش کی طرف جانے کے لیے زور لگا رہی تھی۔ ایک 20-22 سال کا نوجوان اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نمبردار تلجا رام نے مجھے بتایا کہ یہ مقتول جوہر علی کی بیوہ ہے اور نوجوان مقتول جوہر علی کا بیٹا مظہر علی ہے۔ نمبردار تلجا رام نے بتایا کہ اس بیٹے کے علاوہ جوہر علی کی 2 بیٹیاں اور ہیں جو دوسرے علاقوں میں بیائی ہوئی ہیں۔ ان کو اطلاع بھجوا دی گئی ہے۔ لاش گندم کے کھیت کے 5-6 گز اندر کی طرف پڑی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ایک مینڈ تھی۔ اس مینڈ کی دوسری طرف ایک چھوٹا سا نالا بنا ہوا تھا جو کھیتوں تک پانی پہنچاتا تھا۔ اس وقت نالے میں پانی نہیں تھا۔ فروری کے آخری ایام تھے اور گندم کے پودے خاصے اونچے ہو چکے تھے۔ میں نے کھیت کے اندر جا کر دیکھا، لاش اوندھے منہ پڑی تھی۔ جہاں لاش پڑی تھی اس کے ارد گرد کی فصل ٹوٹی اور مسلی ہوئی تھی۔ صاف پتہ لگ رہا تھا کہ مقتول نے خاصی مزاحمت کی ہوگی، لیکن قاتل یا قاتلوں نے آخر اسے بے بس کر ہی لیا۔ لاش کے ارد گرد خون بہہ بہہ کر جم گیا تھا اور اس پر مکھیاں بھن بھنا رہی تھیں۔ ارد گرد گندم کے پودوں پر بھی خون کے چھینٹے پڑ کر جمے ہوئے تھے۔ جسمانی ساخت اور قد و قامت سے اندازہ ہو رہا تھا کہ مقتول خاصا صحت مند تھا۔ اس کی کن پٹیوں پر موجود سفید بالوں سے ظاہر ہوتا تھا کہ 40-45 کے لگ بھگ عمر ہوگی۔ پشت پر کوئی زخم نہیں تھا۔ میں نے 2 کانسٹیبلوں کی مدد سے لاش کو سیدھا کر کے دیکھا۔ اچھا خاصا خوبصورت آدمی تھا۔ مہنگے کپڑے کی بنی ہوئی شلوار قمیض پہنے ہوئے تھے۔ پیروں میں چمڑے کے مکیشن تھے جو دیہات میں کم لوگ پہنتے تھے۔ اس کے پیٹ پر زخموں کے نشان نظر آ رہے تھے۔ میں نے پیٹ پر سے قمیض ہٹا کر دیکھا۔ چاقو یا خنجر کے 4-5 زخم تھے۔ ایک زخم تقریباً 4-5 انچ لمبا تھا۔ سب زخم گہرے تھے۔ لاش کے بائیں ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی جس میں فیروزہ جڑا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے گلے میں ایک تعویذ تھا جو چاندی کے خول میں تھا۔ میں نے جیب کی تلاشی لی تو کچھ روپے اور سکے نکلے۔ یہ سب چیزیں میں نے اپنے قبضے میں لے لیں۔
پر بڑی باریک بینی سے جائے واردات کا جائزہ لیا، مگر کوئی ایسی چیز نہ ملی جو تفتیش میں مدد کر سکتی۔ ہر طرف گندم کی فصل اور گھاس پھوس ہونے کی وجہ سے کھرے ملنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ لاش کے ساتھ ملنے والی اشیاء سے ایک بات ثابت ہو گئی کہ قتل کی وجہ روپیہ پیسہ ہرگز نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی یہ رہزنی کا معاملہ ہے۔ قتل کے انداز اور زخموں کی تعداد سے دشمنی ظاہر ہو رہی تھی۔ قتل عام طور پر عورت کی وجہ سے یا زمین جائیداد کے جھگڑے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ میں نے بڑی باریک بینی سے معائنہ کیا تھا، مگر مجھے جائے واردات پر کسی عورت کی موجودگی کے آثار نہیں ملے تھے۔ میں نے نقشہ صورتحال مرتب کیا، لاش سے ملنے والی اشیاء کا اندراج کیا اور دیگر کاغذی کارروائی کر کے نمبردار تلجا رام اور دوسرے معززین سے بطور گواہ دستخط کرا لیے۔ اس طرح میں نے لاش قانونی طور پر اپنے قبضے میں لے کر نمبردار سے کہہ کر ایک چارپائی اور چادر منگوائی۔ چارپائی آ گئی تو لاش کو اس پر ڈال کر چادر سے ڈھک کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیا۔ تلجا رام نے چارپائی اٹھانے کے لیے اپنے 4 آدمی ساتھ کر دیے تھے۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو ساتھ بھیج دیا۔ جب وہ لوگ لاش لے کر جانے لگے تو مقتول کی بیوہ اس قدر دردناک انداز میں بیان کرنے لگی کہ وہاں موجود سب لوگوں کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ ہم پولیس والوں کو اپنے موقعوں پر اپنا دل پتھر کا بنانا پڑتا ہے، ورنہ وہ تفتیش نہ کر سکیں۔ بہرحال لاش چلی گئی اور میں نمبردار تلجا رام کے ساتھ اس کے پکے مکان کی بیٹھک میں آ بیٹھا۔ میں نے مقتول کی بیوہ اور اس کے بیٹے سے بیان لینے سے پہلے ضروری سمجھا کہ نمبردار تلجا رام سے مقتول جوہر علی کے متعلق معلومات لے لوں۔ نمبردار اپنے علاقے کے ہر مرد عورت کے بارے میں اتنی معلومات رکھتے تھے جتنی ان کو خود اپنے بارے میں بھی معلوم نہیں ہوتی۔ نمبردار میری ضرورت جانتا تھا کہ مجھے کس قسم کی معلومات کی ضرورت ہے، اس لیے اس نے مقتول جوہر علی کے متعلق بتانا شروع کر دیا۔ جہاں ضرورت پڑی میں اس سے سوال بھی پوچھتا گیا۔ ان معلومات کی روشنی میں مقتول جوہر علی کی جو شخصیت میرے سامنے آئی وہ میں اپنے الفاظ میں سنا دیتا ہوں۔ جوہر علی کی گاؤں میں خاصی زمین تھی جس سے اس کو سال بھر کا اناج مل جاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ خود زمینوں پر کام کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ اس نے زمین بٹائی پر دے رکھی تھی، خود وہ شہر کی منڈی میں آڑت کا کام کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس میں شہریوں جیسے چاؤ چونچلے پائے جاتے تھے۔ بڑا شوقین مزاج اور شو باز تھا۔ تلجا رام نے جو اہم بات بتائی وہ یہ تھی کہ عورتوں کا شکاری تھا۔ گورے چٹے رنگ اور اچھے نین نقش کی وجہ سے عورتیں اس کی جانب مائل ہو جاتی تھیں۔ اس عمر میں بھی ایسی حرکتوں سے باز نہ آیا تھا۔ جوا بھی کھیلتا تھا مگر نشے سے دور بھاگتا تھا، سگریٹ تک نہیں پیتا تھا۔ نمبردار تلجا رام کا اور میرا اپنا بھی یہی خیال تھا کہ جوہر علی نے ضرور کسی کی بہن بیٹی یا بیوی سے یارانہ لگانے کی کوشش کی ہوگی۔ اس کے وارثوں کو اس بات کا علم ہو گیا اور انہوں نے موقع پا کر اس کا کام تمام کر دیا۔ اب یہ میرا کام تھا کہ معلوم کروں کہ مقتول جوہر علی کے تعلقات آج کل کس عورت کے ساتھ تھے۔ یہ معلوم کرنا بہت ضروری تھا۔ تلجا رام نے یہ بھی بتایا تھا کہ اب پختہ عمر میں آ کر مقتول جوہر علی عورتوں کے معاملے میں محتاط ہو گیا تھا۔ دراصل اسے اس کی جوانی نے زیادہ بدنام کیا تھا۔ جوانی کچھ نہیں دیکھتی، کچھ نہیں سوچتی کہ جو کچھ وہ کرنے جا رہا ہے اس کا انجام کیا ہوگا۔ کیا تم کسی ایسی عورت کے متعلق بتا سکتے ہو؟ میں نے نمبردار تلجا رام سے پوچھا جس کے ساتھ مقتول کے آج کل تعلقات ہوں۔ میری نظر میں ایسی ایک ہی عورت ہے، تلجا رام نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا۔ وہ بھوپندر سنگھ کی بیوی رینی کور ہے۔ اس کے بعد نمبردار تلجا رام نے مجھے ایک لمبی بات سنا دی۔ یہ بات چونکہ خاصی دلچسپ ہے اس لیے میں اسے پوری تفصیل سے اپنے الفاظ میں سنا رہا ہوں۔ معلوم نہیں یہ بات سچ ہے یا جھوٹ۔ سنا ہے کہ بھوپندر سنگھ شراب کے نشے میں دھت جوئے میں اپنی گھر والی کو جوہر علی کے آگے ہار گیا تھا۔ بعد میں جب بھوپندر کا نشہ اترا تو اس نے اپنی خوبصورت بیوی کو جوہر علی کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ اس بات پر جھگڑا بڑھ گیا۔ دوسرے جواریوں نے بیچ بچاؤ کرا دیا اور فیصلہ دیا کہ اصولاً بھوپندر سنگھ ہمارے سامنے اپنی بیوی جوہر علی کے آگے ہار چکا ہے۔ اگر جوہر علی یہ بازی ہار جاتا تو پھر جوہر علی کی بیوی بھوپندر سنگھ کی ملکیت بنتی، مگر اب بھوپندر کی گھر والی رینی سنگھ اب جوہر علی کی ملکیت ہے۔ پھر بھی ہم جوہر علی سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ بھوپندر سنگھ کے ساتھ رعایت کرے۔ اس کے جواب میں جوہر علی نے کہا کہ وہ بھوپندر سنگھ کے ساتھ اتنی رعایت کر سکتا ہے کہ جتنی رقم اس نے داؤ پر لگائی تھی وہ اس سے دگنی رقم دے کر اپنی بیوی چھڑا لے۔
اس بات پر بھوپندر سنگھ پریشان ہو گیا کہ وہ اتنی زیادہ رقم کا فوری طور پر انتظام نہیں کر سکتا۔ تب جوہر علی نے کہا کہ وہ بھوپندر سنگھ کو 1 ہفتے کی مہلت دے دیتا ہے، وہ 1 ہفتے تک پیسوں کا انتظام کر لے، اور اگر وہ انتظام نہ کر سکا تو پھر وہ اس کی بیوی چھین لے گا۔ بھوپندر یہ بات مان گیا۔ بھوپندر سنگھ معمولی مزارع تھا، بڑی مشکل سے گھر کا دال دلیا پورا کرتا تھا۔ اتنی بڑی رقم کا انتظام کرنا ناممکن نہیں تو بے حد مشکل ضرور تھا۔ اس نے ادھر ادھر سے یاروں دوستوں سے ادھار پیسے مانگنے شروع کر دیے، مگر اس کے یار دوست بھی مالی لحاظ سے اسی جیسے تھے۔ 4 دن گزر گئے تھے اور وہ بہت تھوڑے پیسے جمع کر سکا تھا۔ صرف 3 دن باقی رہ گئے تھے اور بھوپندر سنگھ کو صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ مطلوبہ رقم کا انتظام نہیں کر سکے گا۔ اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور اسے اپنی بیوی ہاتھ سے نکلتی نظر آنے لگی۔ اچانک اسے خیال آیا کہ اس کی گھر والی کے پاس تھوڑا سا زیور پڑا ہوا ہے، اگر وہ اپنا زیور دینے پر آمادہ ہو جائے تو پھر کام بن سکتا ہے۔ رینی کور اپنے زیور کو بہت سنبھال کر رکھتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کا خاوند جوا کھیلتا ہے اور جواری کا کوئی بھی بھروسہ نہیں ہوتا۔ جواری ہارتا بھی جاتا ہے اور اس امید پر کھیلتا بھی جاتا ہے کہ وہ ایک ہی بازی میں سارا نقصان پورا کر لے گا۔ اسی امید پر وہ اپنی آخری پونجی اور پھر گھر کا سامان بھی داؤ پر لگا دیتا ہے۔ بعض بغیرت اور بے حس جواری اپنی بیوی کو بھی تاش کے پتوں کی بھینٹ چڑھا دیتے ہیں۔ بھوپندر کی بیوی بڑی سخت طبیعت کی عورت تھی، اس میں سکھوں والی بے باکی بھی تھی اور وہ منہ پھٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ہاتھ شٹ بھی تھی۔ اکثر بھوپندر کو ننگی گالیاں بکتی تھی اور ہاتھا پائی پر بھی اتر آتی تھی۔ بھوپندر سنگھ اگر اس سے زیور مانگتا تو وہ کبھی بھی نہ دیتی۔ بھوپندر نے اپنی بیوی کا زیور چوری کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسے یہ معلوم تھا کہ اگر بیوی کو یہ بات معلوم ہو گئی تو گھر میں بڑا دنگا فساد ہوگا۔ دوسری طرف اس کی عزت اور غیرت کا مسئلہ تھا۔ بھوپندر بے غیرت نہیں تھا، لیکن دیسی شراب کے نشے کی ترنگ میں اپنی عزت اور غیرت داؤ پر لگا بیٹھا تھا۔ رینی کور نے اپنا زیور ایک جستی ٹرنک میں رکھا ہوا تھا۔ اس ٹرنک کو تالا لگا رہتا تھا اور اس تالے کی چابی رینی کور نے ایک ڈوری میں پرو کر گلے میں ڈال رکھی تھی۔ آدھی رات کے وقت جب رینی گہری نیند سو رہی تھی تو بھوپندر نے بڑی استادی سے اس کے گلے سے چابی نکال لی اور ٹرنک کا تالا کھول کر زیور ڈھونڈنے لگا۔ کپڑوں کے اندر نچلی تہہ میں زیور اسے مل گیا۔ بھوپندر نے اندھیرے میں ٹٹول کر یہ ساری کارروائی کی تھی۔ پھر اس نے ٹرنک کو دوبارہ تالا لگا دیا، لیکن بھوپندر کی قسمت خراب تھی، یا اسے شامت اعمال کہہ لیں کہ عین اسی وقت صحن میں 2 بلیاں لڑنے لگیں اور بڑی ہی خوفناک آواز میں غرانے لگیں۔ ان کی آواز سے رینی کور کی آنکھ کھل گئی اور پھر بھوپندر رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ رینی کور اسے ننگی گالیاں دیتی رہی اور وہ اس کی منت سماجت کرنے لگا کہ زیور اسے دے دے۔ رینی کور نے بھوپندر سنگھ سے کہا کہ وہ سیدھی طرح بتائے کہ اسے زیور چوری کرنے کی ضرورت کیوں پڑ گئی ہے۔ پہلے تو بھوپندر نے ٹالنے کی کوشش کی، لیکن رینی کور ٹلنے والی عورت نہیں تھی۔ آخر بھوپندر نے اسے اصل بات بتا دی۔ اس کے بعد رینی کور نے بلند آواز سے بولنا شروع کر دیا اور ایسی سنائی کہ بھوپندر کو شرم سے پسینہ آ گیا۔ ارد گرد کے ہمسائے بھی جاگ اٹھے اور یوں صبح تک سارے گاؤں والوں کو معلوم ہو گیا کہ بھوپندر نے کیا بغیرتی دکھائی ہے۔ رینی کور نے کہا کہ میں کوئی گائے یا بکری نہیں ہوں کہ بھوپندر نے باپ کا مال سمجھ کر مجھے داؤ پر لگا دیا۔ اگر میرا خاوند بے غیرت ہو گیا ہے تو میں اس سے بڑھ کر بے غیرت بن کر دکھاؤں گی۔ اب میں اس کی ہوں جس نے مجھے جوئے میں جیتا ہے۔ اس کے بعد اس نے بھوپندر کو اپنے قریب آنے اور ہاتھ لگانے سے منع کر دیا۔ پھر رینی کور نے انتقاماً جوہر علی سے ایسے تعلقات قائم کر لیے جن کی کوئی بھی مذہب اجازت نہیں دیتا اور جو ناجائز کہلاتے ہیں۔ یہ بھوپندر کی غیرت پر ایسی چوٹ تھی کہ اسے چپ لگ گئی اور وہ اندر ہی اندر گھلنے لگا۔ وہ سر عام کہتا پھرتا تھا کہ جب بھی موقع ملا وہ رینی کور اور جوہر علی کو قتل کر دے گا۔ بعد میں جوہر علی نے اسے جیت کی رقم معاف کر دی، مگر رینی کور نے بھوپندر کو معاف نہیں کیا تھا۔ وہ سر عام دوسرے مردوں سے دوستیاں لگانے لگی تھی۔ دوسرے لفظوں میں جوش انتقام میں اندھی ہو کر ایسے راستے پر چل پڑی تھی جس کا اختتام ایک گہری کھائی پر ہوتا تھا۔ اس دوران 2-3 مرتبہ جوہر علی اور بھوپندر کا جھگڑا بھی ہوا اور نوبت ہاتھا پائی سے ڈانگ سوٹے تک بھی پہنچی، لیکن بھوپندر اس بات سے مار کھا جاتا تھا کہ اس کی اپنی مرغی خراب تھی جو دوسروں کے ہاں جا کر انڈا دیتی تھی۔ اس کے دل میں جوہر علی کے خلاف دشمنی پکی ہو گئی تھی۔ وہ جوہر علی ہی تھا
جس کی وجہ سے اسے اپنی اتنی خوبصورت بیوی سے نہ صرف ہاتھ دھونا پڑے بلکہ ہر طرف اس کی بے عزتی اور بغیرتی کے چرچے ہو گئے۔ یہ تقریباً 1.5 ماہ پہلے کی بات تھی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر احمد یار خان کے سلسلے میں ایک اردو کہانی چور دروازہ۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ تلجا رام نے بھوپندر سنگھ کی کہانی سنائی تو مجھے یوں لگا کہ اس نے بھوپندر سنگھ کی صورت میں جوہر علی کے قاتل کو میرے سامنے لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ دشمنی صاف ظاہر تھی، قتل کی وجہ بھی موجود تھی۔ بھوپندر سنگھ اب میرا مشتبہ نمبر 1 تھا۔ میں نے تلجا رام سے بھوپندر کے متعلق کچھ اور باتیں پوچھی اور پھر اس سے کہا کہ وہ اپنا ایک آدمی بھیج کر بھوپندر کو یہیں بلا لے۔ نمبردار نے ایک آدمی کو بھیجا کہ وہ جائے اور بھوپندر سنگھ جہاں بھی ملے اسے لے کر آئے۔ اگرچہ مقتول جوہر علی کے لواحقین صدمے کی حالت میں تھے، لیکن میرے لیے ان کا بیان لینا ضروری تھا۔ میں نے ماتم والے گھر میں جانا مناسب نہ سمجھا اور ایک آدمی کو بھیجا کہ وہ مقتول کے بیٹے مظہر علی اور اس کی ماں کو یہاں لے آئے۔ تھوڑی دیر بعد دونوں ماں بیٹا آ گئے۔ بیٹا تو حوصلے میں نظر آ رہا تھا، لیکن مقتول کی بیوہ کی حالت اچھی نہیں تھی۔ وہ غم سے نڈھال نظر آ رہی تھی۔ میں نے دونوں کے ساتھ رسمی افسوس کا اظہار کیا اور پہلے مظہر کو بیان کے لیے اپنے پاس بٹھا لیا۔ مقتول جوہر علی کی کسی کے ساتھ دشمنی تھی؟ میں نے اس سے پوچھا۔ یہ بات سارا گاؤں جانتا ہے۔ مظہر علی نے کہا کہ بھوپندر ان کی جان کا دشمن بنا ہوا تھا، یہ اسی کا کام ہے۔ بھوپندر کو تمہارے باپ سے کیا دشمنی تھی؟ میں نے پوچھا۔ اس کی بیوی آوارہ عورت ہے، مظہر علی نے کہا، میرے باپ کے پیچھے پڑی ہوئی تھی۔ اس کے بعد اس نے تقریباً وہی بات سنا دی جو پہلے ہی میں نمبردار تلجا رام سے سن چکا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ میرے باپ کو بھوپندر نے ہی قتل کیا ہے۔ مظہر علی نے ساری بات سنا کر کہا، رات تمہارا باپ کہاں تھا؟ میں نے پوچھا۔ وہ جائے واردات تک کیوں گیا تھا؟ کیا رات کوئی اس سے ملنے کے لیے آیا تھا؟ رات کو کوئی اس سے ملنے نہیں آیا، مظہر علی نے کہا۔ رات کو وہ گھر میں ہی سویا تھا، پتہ نہیں کس وقت باہر نکلا۔ اس کے علاوہ کسی کے ساتھ کوئی دشمنی یا لڑائی جھگڑا؟ میں نے پوچھا۔ چھوٹے موٹے لڑائی جھگڑے تو چلتے ہی رہتے ہیں، اس نے کہا، لیکن کسی کے ساتھ ایسی دشمنی نہیں تھی کہ قتل تک نوبت آ جائے۔ سنا ہے مقتول عورتوں کا شکاری تھا، میں نے اس سے کہا۔ اس میں میرے باپ کا قصور نہیں، اس نے کچھ ناگواری سے کہا۔ لوگ تو بات کا بتنگڑ بنا لیتے ہیں۔ میرا باپ اونچا لمبا اور خوبرو مرد تھا۔ اس کے برعکس اکثر ہندو موٹے، بد شکل یا پھر بالکل ہی مریل ہوتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کی بیویاں میرے باپ کے پیچھے لگی رہتی تھیں اور بدنام کرتی تھیں۔ وہ آخر بیٹا تھا، اپنے باپ کی حمایت قدرتی بات تھی۔ ایک بات یاد آ گئی ہے، مظہر علی نے اچانک کہا، ہو سکتا ہے کہ آپ کے کام کی ہو۔ آج کل میرا باپ بہت پریشان رہتا تھا، اس نے بتایا تھا کہ آڑت کے کام میں بہت نقصان ہو گیا ہے۔ اس کے مقابلے میں منڈی میں موجود چند ہندو آڑتیوں نے ایسا چکر چلایا ہے کہ میرا باپ سمجھ نہ سکا اور گھاٹا کھا گیا۔ وہ پیسے کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ وہ کہتا تھا کہ پاؤں جمانے کے لیے فوری طور پر خاصی رقم کی ضرورت ہے۔ میں نے یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لی، مگر میرا خیال تھا کہ کاروبار میں ایسی اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے اور کاروباری حریف ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ایسی حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ اگر اس معاملے کی وجہ سے کوئی قتل ہوتا تو وہ جوہر علی نہ ہوتا، بلکہ جوہر علی کے ہاتھ اس کا کوئی کاروباری حریف ہندو قتل ہوتا۔ بہرحال میں نے مظہر علی سے اپنے کام کی کچھ اور باتیں پوچھیں اور اس کی والدہ یعنی مقتول جوہر علی کی بیوہ کو بلا لیا۔ اس سے بھی میں نے وہی باتیں پوچھیں جو مظہر علی سے پوچھی تھیں۔ اس نے تقریباً وہی جوابات دیے جو اس کا بیٹا مظہر علی دے چکا تھا۔ میاں بیوی دکھ سکھ کے ساتھی ہوتے ہیں۔ میرا خیال تھا کہ مقتول کی بیوہ سے کوئی ایسی بات معلوم ہو جائے گی جو بیٹے کو معلوم نہ ہوگی، مگر مجھے اس سے کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ وہ پکی شوہر پرست عورت تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کے شوہر کا اس کے ساتھ بہت اچھا سلوک تھا۔ گھر کے باہر وہ کیا کرتا ہے اس بات سے اسے کوئی غرض نہ تھی۔ میں نے دونوں کو جانے کی اجازت دے دی۔ اب مجھے اس بات کا انتظار تھا کہ جو آدمی بھوپندر سنگھ کو لانے کے لیے گیا ہے وہ آ جائے تو میں بھوپندر سنگھ کو ساتھ لے کر تھانے چلا جاؤں گا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ آدمی آ گیا جو بھوپندر سنگھ کو لینے گیا تھا۔ وہ بھوپندر کو لے آیا تھا۔ اس نے میرے کہنے پر بھوپندر سنگھ کو میرے سامنے پیش کر دیا۔ وہ ویسا ہی سکھ تھا جیسے عام طور پر سکھ ہوتے ہیں۔ شکل و صورت واجبی تھی مگر بھینسے کی طرح پلا ہوا تھا۔ میں نے اسے پہلی نظر دیکھا
تو جو خیال میرے دماغ میں آیا وہ یہ تھا کہ اتنے صحت مند جوان آدمی کی بیوی اسے نہ صرف ٹھکرا سکتی ہے بلکہ وہ کسی بھی حد تک جا سکتی ہے، قتل تو معمولی بات ہے۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر ہندوؤں کی طرح مجھے سلام کیا۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ اب باقی تفتیش تھانے میں جا کر کروں گا۔ میں نے بھوپندر سنگھ سے کوئی بات نہ کی اور کانسٹیبلوں سے کہا کہ بھوپندر کو ساتھ لے کر تھانے چلیں۔ یہ سنتے ہی بھوپندر سنگھ تڑپنے لگا کہ اسے تھانے کیوں لے جایا جا رہا ہے۔ کانسٹیبلوں نے اس سے کہا کہ یہ اسے تھانے جا کر ہی پتہ چلے گا، اگر وہ شرافت سے نہیں چلے گا تو پھر وہ اسے چھترول کرتے ہوئے لے جائیں گے۔ یہ سن کر وہ چپ چاپ ہمارے ساتھ چل پڑا۔ تھانے پہنچ کر میں نے بھوپندر سنگھ کو حوالات میں بند کرنے کا حکم دیا۔ میرا خیال تھا کہ بھوپندر کو ابھی رات تک حوالات میں بند رکھ کر پریشان کیا جائے، پھر رات کو اس سے پوچھ گچھ کروں گا۔ یہ بھی ملزم کو نفسیاتی طور پر توڑنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ صبح سے دوپہر 2 بجے سے زیادہ وقت ہو گیا تھا۔ میں خاصا تھک چکا تھا، اس لیے میں نے تھوڑی دیر آرام کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تقریباً آدھ پون گھنٹہ آرام کے بعد تازہ دم ہو کر میں پھر تھانے آ گیا۔ میں نے کچھ دوسرے ضروری کام نمٹانے تھے، ان میں مصروف ہو گیا۔ شام 7 بجے کے قریب وہ ہیڈ کانسٹیبل آ گیا جو پوسٹ مارٹم کے لیے مقتول جوہر علی کی لاش کے ساتھ گیا تھا۔ وہ پوسٹ مارٹم رپورٹ لے آیا تھا۔ مقتول کی لاش کی ضروری کارروائی کے بعد اس کے بیٹے مظہر علی کے سپرد کر دیا گیا۔ میں نے پوسٹ مارٹم رپورٹ دیکھی۔ موت کا وقت رات 12 بجے کے ذرا بعد کا لکھا تھا۔ مقتول کے معدے میں غیر ہضم شدہ غذا موجود تھی۔ جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ مقتول کے جسم پر چاقو یا خنجر کے 5 زخم تھے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں ان کی لمبائی اور گہرائی بھی لکھی تھی۔ ایک زخم نے معدے اور انتڑیوں کو کاٹ دیا تھا، باقی کے زخم بھی جان لیوا حد تک خطرناک تھے۔ مختصراً یہ کہ مقتول کی موت کا باعث یہی زخم تھے۔ ادھر ادھر کے کاموں میں رات کے 9 بج گئے۔ سردیوں کے دن تھے، سرے شام ہی اندھیرا گہرا ہو جاتا تھا۔ میں نے بھوپندر سے پوچھ گچھ کرنے کا فیصلہ کر لیا اور ایک کانسٹیبل سے کہا کہ وہ بھوپندر سنگھ کو حوالات سے نکال کر میرے پاس لے آئے۔ تھوڑی دیر بعد کانسٹیبل کو دروازے میں کھڑا رہنے کو کہا۔ میں نے بھوپندر سنگھ کو ایک طرف کھڑا کر دیا۔ وہ خاصا پریشان نظر آ رہا تھا مگر خوف زدہ نہیں لگ رہا تھا۔ تم نے مردوں والا کام کیا ہے بھوپندرے، میں نے ستائشی لہجے میں کہا۔ اب مردوں کی طرح اپنے جرم کا اقبال بھی کر لو۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سرکار؟ اس نے پریشان ہو کر کہا۔ میں کس جرم کا اقبال کر لوں؟ میں نے آج تک کوئی جرم نہیں کیا، میں جوہر علی کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے کہا، اس نے تمہاری غیرت کو للکارا تھا اور تم نے اسے دنیا کے تختے سے ہی اٹھا دیا۔ تمہاری جگہ کوئی بھی غیرت مند ہوتا تو یہی کرتا۔ یہ غلط ہے سرکار، اس نے بھیک مانگتی آواز میں دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا۔ میں نے جوہر علی کو نہیں مارا۔ کیا تم اپنی گھر والی کو جوئے میں نہیں ہارے تھے؟ میں نے کڑک کر کہا۔ کیا تم نے نہیں کہا تھا کہ اپنی گھر والی اور جوہر علی کو موقع ملتے ہی قتل کرو گے؟ تم انکار کرو، پورا گاؤں تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ یہ سب سچ ہے حضور، اس نے مردہ سی آواز میں کہا، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ جوہر علی کو میں نے قتل نہیں کیا۔ تم نے غیرت میں آ کر قتل کیا ہے، میں نے کہا۔ اقبال جرم کر لو، میں تمہاری مدد کروں گا اور کیس ایسا بناؤں گا کہ فوری اشتعال ثابت ہو جائے۔ تمہیں بہت تھوڑی سزا ہوگی۔ وہ اپنے گروؤں کی قسمیں کھا کھا کر مجھے یقین دلانے کی کوشش کرنے لگا کہ یہ قتل اس نے نہیں کیا۔ مجھے اس کی قسموں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ پولیس والے قسموں کے بجائے حالات و واقعات اور شواہد کو سامنے رکھتے ہیں۔ حالات و واقعات بھوپندر کے خلاف تھے۔ قتل کی بڑی صاف وجہ موجود تھی۔ میں نے بڑے استادی طریقوں سے اسے منوانے کی کوشش کی، لیکن اس کی زبان پر ایک ہی بات تھی کہ یہ قتل اس نے نہیں کیا۔ ایک ہی سوال کو میں نے گھما پھرا کر کئی بار پوچھا۔ میں نے اس کی یہ حالت کر دی تھی کہ وہ رونے پر آ گیا، لیکن اس کے باوجود اس کے منہ سے کچھ نہ اگلوا سکا۔ میرا اپنا دماغ چکرانے لگا تھا۔ اب مجھے اس پر غصہ آنے لگا تھا۔ میں نے اپنے ASI کو بلا کر کہا کہ صبح تک اس سے اقبال بیان لینا چاہتا ہوں، میری طرف سے اجازت ہے، بے شک اسے ذبح کر دو۔ ASI اپنے ساتھ اسے لے گیا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی اپنی کہانیوں میں بتایا ہے کہ میں تشدد کا قائل نہیں تھا، لیکن کبھی کبھار جب گھی سیدھی انگلیوں سے نہ نکلتا تو انگلیاں مجبوراً ٹیڑھی کر لیتا تھا۔ اس سکھ کے بچے نے میری کھوپڑی پلپلی کر کے رکھ دی تھی۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ اس سارے ڈرامے کے ایک اہم کردار کو میں نظر انداز کر گیا ہوں۔ یہ اہم کردار تھا بھوپندر سنگھ کی بیوی رینی کور۔
میں نے ایک کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ وہ صبح میرے آنے سے پہلے رینی کور کو تھانے میں بٹھا رکھے۔ اس کے بعد میں آرام کرنے کے لیے تھانے سے نکل آیا۔ جب میں تھانے سے نکل رہا تھا تو مجھے بھوپندر سنگھ کی چیخ و پکار سنائی دے رہی تھی۔ اگلے دن میں معمول سے ذرا جلد تھانے آ گیا۔ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی تھی کہ میں نے ابھی تک رینی کور کا بیان نہیں لیا تھا۔ تھانے آ کر مجھے پتا چلا کہ رینی کور آ چکی ہے اور دوسرے کمرے میں اسے بٹھایا ہوا ہے۔ میں نے اس کو بلانے سے پہلے ASI کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ بھوپندر سنگھ نے اقبالی بیان دینے پر آمادگی ظاہر کی ہے یا نہیں۔ وہ انسان نہیں، جانور ہے، ASI نے کہا۔ اتنا زیادہ تشدد کوئی ملزم برداشت نہیں کرتا اور ناکردہ جرم کا اقبال بھی کر لیتا ہے مگر اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا، بس یہی کہتا ہے کہ مجھے بے شک جان سے مار ڈالو، جو کام میں نے نہیں کیا اسے کیسے مان جاؤں۔ ASI کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ بھوپندر ٹھیک کہہ رہا تھا، یہ قتل کسی اور نے کیا ہو، اور کون جوہر علی کو قتل کر سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب خاصا مشکل تھا۔ میں نے ASI سے کہا کہ وہ رینی کور کو میرے پاس بھجوا دے، بھوپندر کے متعلق بعد میں بات کروں گا۔ تھوڑی دیر بعد ایک کانسٹیبل رینی کور کو لے آیا۔ وہ صحیح معنوں میں پنجاب کی مٹی کا شاہکار تھی، مردوں کی طرح اونچا لمبا قد، انتہائی متناسب بدن، اس کا رنگ گورا نہیں تھا بلکہ گندمی تھا اور نئے نقش میں جاذبیت تھی۔ میں اس کا ناک نقشہ پولیس والوں کی زبان میں پیش کر رہا ہوں۔ تھانے دار کے بجائے میں اگر شاعر ہوتا تو ایک غزل میں اس کا نقشہ کھینچتا اور مبالغے کی حد تک چلا جاتا۔ اس کا ناک نقشہ بتانے سے میرا مقصد یہ ہے کہ وہ اس قابل تھی کہ مرد اس کی خاطر کسی دوسرے مرد کو قتل کر دے یا خود قتل ہو جائے۔ وہ گھبرائی ہوئی بالکل نہیں تھی، صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ بڑی پر اعتماد عورت ہے۔ میں نے اسے بیٹھنے کو کہا تو وہ میرے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں نے اسے پوچھا کہ اس کا اور بھوپندر کا جھگڑا کیوں ہوا تھا؟ وہ پکا بے غیرت ہے جی، اس نے غصے سے کہا۔ میں اس کے گھر کی عزت تھی اور وہ بے شرم مجھے لوٹ کا مال سمجھ کر جوئے میں ہار آیا تھا۔ اس کے بعد رینی نے سارا واقعہ تفصیل سے سنا دیا۔ میں درمیان میں اسے جہاں ضرورت پڑی سوال بھی پوچھتا گیا۔ اس نے اس بات کا اقرار بھی کر لیا کہ اس کے مقتول جوہر علی کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ آپ خود انصاف کریں، رینی کور نے ڈھٹائی سے کہا۔ جوئے میں ہاری ہوئی چیز جیتنے والے کی ہوتی ہے۔ جوہر علی نے مجھے جیت لیا تھا، اصولاً میں اس کی ملکیت ہو گئی تھی۔ میں اپنے بے غیرت خاوند کو سبق سکھانے کے لیے جوہر علی کے پاس چلی گئی۔ بھوپندر کا رد عمل کیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ کیا اس نے تمہیں اور جوہر علی کو قتل کرنے کی دھمکیاں دی تھیں؟ ہاں، کئی بار دی تھیں، رینی نے کہا، مگر وہ جوہر علی سے کچھ خائف سا تھا۔ کیا مقتول جوہر علی قتل والی رات تم سے ملا تھا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، رینی کور نے کہا، پچھلے 3-4 دنوں سے میری اس کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ وہ ان دنوں کچھ پریشان تھا، منڈی میں اس کے مخالفوں سے جھگڑا ہو گیا تھا، اسے اپنا کام چلانے کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی۔ رینی کا جواب سن کر مجھے خیال آیا کہ ہو سکتا ہے مقتول جوہر علی کا منڈی میں جھگڑا ایسی نوعیت اختیار کر گیا ہو کہ مخالفوں نے اس کا کام تمام کروا دیا ہو۔ میں نے اس پہلو پر بھی اپنی تفتیش کو لے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اب میرے پاس 2 مشتبہ ہو گئے تھے۔ بھوپندر سنگھ میرا مشتبہ نمبر 1 تھا اور مقتول جوہر علی کے کاروباری حریف دوسرے نمبر پر تھے۔ میں نے تفتیش کے دائرے کو مزید وسیع کرتے ہوئے منڈی تک بڑھانے کا فیصلہ کر لیا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے رینی سے پوچھا۔ جوہر علی کو بھوپندرے نے قتل کیا ہے؟ کیا اس میں اتنی ہمت ہے کہ قتل کر سکے؟ بھوپندر میں اتنی ہمت نہیں ہے، رینی کور نے کہا۔ یہ میرا اپنا خیال ہے، ویسے انسان کرنے پر آئے تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ قتل کرنے کے لیے غیرت مند ہونا اور غصہ آنا ضروری ہے۔ بھوپندرا اگر غیرت اور غصے میں قتل کرتا تو 1.5-2 ماہ انتظار نہ کرتا، فوراً قتل کر دیتا۔ وہ پکا بے غیرت ہے اور کھوکھلی دھمکیاں دیتا پھرتا ہے۔ رینی کی بات میں وزن تھا اور یہ بات میرے ذہن میں بھی آئی تھی، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ وہ بھوپندر کو بچانے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں نے تو ہر ایک کو شک کی نگاہ سے ہی دیکھنا تھا۔ بہرحال میں نے رینی سے کچھ مزید باتیں پوچھیں اور اس کا بیان قلم بند کر لیا۔ اس کے بعد میں نے اسے یہ کہہ کر جانے کی اجازت دے دی کہ وہ مجھے بتائے بغیر گاؤں سے باہر نہ جائے اور جب بھی اس کی ضرورت پڑے تھانے حاضر ہو جائے۔ رینی ابھی میرے پاس ہی بیٹھی تھی کہ میں نے ASI کو بلا لیا اور اس کے کان میں کہا کہ بھوپندر سنگھ کو اس طرح لے آئے کہ وہ رینی کو دیکھ لے۔ وہ چلا گیا تھا۔ ادھر رینی میرے کمرے سے نکلی، ادھر سے ASI بھوپندر کو لے کر آ رہا تھا۔ دونوں کا آمنا سامنا ہوا تو بھوپندر نے اسے سکھوں والی ایک بڑی ہی ننگی گالی دی
اس کے جواب میں رینی نے بھی اسے ننگی گالیاں دینا شروع کر دیں اور اسے بغیرت، نامرد اور عورتوں کا دلال جیسے خطاب دینے شروع کر دیے۔ بھوپندر سنگھ نے رینی پر حملہ کرنے کی کوشش کی، مگر اے ایس آئی اسے کھینچ کر میرے پاس لے آیا اور رینی بکتی جھکتی تھانے سے نکل گئی۔ غصے کے مارے بھوپندر کا برا حال تھا، اس کا منہ سے کف اڑ رہا تھا اور وہ رینی کو گالیاں بک رہا تھا۔ میں نے اسے خاموش ہونے کو کہا تو وہ چپ ہوا۔ میں نے اس کے غصے سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا اور اسے کہا کہ اس کی بیوی یہ بیان دے کر گئی ہے کہ قتل والی رات اس نے مقتول جوہر علی کو اپنے خاوند کے ساتھ کھیتوں کی طرف جاتے دیکھا تھا۔